الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر سلامتی کا نزول فرمائے گا۔ پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج میں آپ کے سامنے جو حدیث پاک لے کے حاضر ہوا، بہت اہم، بہت فلوئنٹ، اس میں ایسا ردم اور فلوئنسی ہے کہ سن کے مزہ آ جاتا ہے، اور ساتھ میں بہت اہم انفارمیشن بھی ہے، غور سے سنیے گا۔ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مستند اور اتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے تمام عالم اسلام میں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن آج جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ حدیث پاک نہیں ہے، بلکہ وہ بخاری کی آخری حدیث مبارکہ ہے۔ یہاں پر پہلی حدیث پاک بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے بعد جو سب سے زیادہ افضل کتاب ہے اس کی پہلی حدیث پاک کون سی ہے۔ اب ہم بات کریں گے آخری حدیث مبارکہ کی۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صف صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ احادیث پاک مروی ہیں۔ آج کی جو حدیث پاک ہے سنیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں دو الفاظ۔ آگے کیا فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، کہ زبان پر ہلکے، وثقیلتان فی المیزان، مگر میزان عمل پر بڑے ثقیل ہوں گے، باری ہوں گے۔ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ غور کیجئے، جب ہم کسی کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، کسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہترین الفاظ کا چناؤ کریں تاکہ ہمارے لفظوں سے سننے والا خوشی محسوس کرے اور پھر اس کے عنایات مزید بڑھیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ بندہ اپنے رب کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ کیسے بیان کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ بالکل آسان سے دو کلمات بتا دیے کہ تم پڑھو گے اللہ کو اچھے لگیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات کیا بتائی کہ تمہاری زبان پر ہلکے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم آسانی سے ادا کر سکو گے۔ اور آخر میں کیا فرمایا کہ ہیں تو بہت ہی ہلکے، طویل نہیں ہیں، لیکن میزان عمل پر ان کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ جب ان کو تولا جائے گا تمہارے ان اعمال کو تو ان کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اسی سے ریلیونٹ، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغائر گناہوں کو اپنے کرم سے بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی، اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کا مقصد درود پاک بن جائے، اور ہمارا محور و مقصد یہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔